زیادہ تر لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ سکون کی تلاش میں رہتے ہیں، لیکن اکثر اس کی غلط تشریح کر بیٹھتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب پریشانیاں اور مشکلیں زندگی سے دور ہو جائیں گی تبھی سکون حاصل ہوگا۔ مثلا اگر کسی کے پاس خود کا گھر نہیں ہے تو وہ یہی سوچتا ہے کہ گھر ملتے ہی ساری فکریں ختم ہو جائیں گی اور چین نصیب ہوگا، لیکن جب گھر مل جاتا ہے تو دوسری ضرورتیں سامنے کھڑی ہوتی ہیں۔ کوئی کہے گا کہ بس نوکری یا کاروبار سیٹ ہو جائے تو سکون ہوگا، کسی کا مسئلہ بس شادی اور نکاح ہو جائے تو سکون ہو جائے گا، شادی ہو گئی تو بچے ہو جائیں تو سکون ہو جائے گا، اگر بچے بڑے ہو گئے تو بس ان کی زندگی سیٹ ہو جائے تو سکون آ جائے گا۔ لیکن جب سب مل جاتا ہے تو بھی دوسری ضرورتیں سامنے کھڑی ہوتی ہیں۔ نوکری ہے تو مالک صحیح نہیں ہے، دوسری نوکری کی تلاش ہے، کاروبار ہے مندی چل رہی ہے تو پریشان ہے، شادی ہو گئی بیوی سے بن نہیں رہی ہے یا بیوی اور گھر والوں کے بیچ میں نہیں بن رہی ہے، 2-3 بچے ہیں آپس میں من مٹاؤ رہتا ہے یا بچے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہ رہے ہیں۔ اصل میں انسان اسی امید میں اپنی زندگی گزارتا رہتا ہے کہ بس اس مسئلے کا حل مل جائے تو اطمینان اور سکون حاصل ہوگا، مگر حقیقت یہ ہے کہ سکون پریشانیوں کے نہ ہونے کا نام نہیں ہے۔ اصل سکون یہ ہے کہ انسان ہمت اور صبر کے ساتھ مشکلوں کا سامنا کرتا رہے، پھر نتیجے کو اللہ کی مرضی پر جان کر اس کا شکر ادا کرے۔ حقیقی سکون اس فانی زندگی کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ زندگی تو اللہ نے امتحان کے اصول پر بنائی ہے، یہاں ہر قدم پر نئے مرحلے اور چنوتیاں سامنے آئیں گی ہی، تو کیا کریں؟ صبر کریں۔ اب صبر کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں، بلکہ ان مرحلوں اور مسئلوں کا ڈٹ کر سامنا کرنا یہ صبر ہے۔ تو صبر اور شکر کے ساتھ آگے بڑھنا ہی اصل کامیابی ہے۔ جب یہ بات انسان گہرائی سے سمجھ لیتا ہے اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے، تبھی اس دنیا میں بھی کچھ سکون کی مٹھاس محسوس ہوتی ہے۔